ایک دن کا واقعہ ہے، مسجد نبوی تھی. یہ مسجد نبوی کا لفظ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا احساس ہو کہ وہ جگہ کون سی تھی جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے. جی مسجد نبوی ہے، اللہ کے پیغمبر خود موجود ہیں. جمعے کے خطبے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیں. ممبر پہ جو آپ چڑھنے لگے نا، پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. دوسری پہ رکھا آمین. تیسری پہ قدم رکھا آمین. خطبہ ہوا. آپ علیہ السلام واپس خطبے دینے کے بعد نیچے تشریف لائے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ، آج ایک ایسا آپ نے کام کیا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا تھا. اس سے پہلے تو کبھی آپ نے ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین نہیں کہی، آج آپ آمین آمین فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا کیا تم نے بھی سن لی ہے؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ ہم نے بھی سن لی ہے. حضور نے فرمایا دراصل میں نے آمین اس لیے کہی، جب میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنے لگا نا تو نوریوں کا سردار جبرائیل میرے پاس آ گیا. جی اب 3 چیزیں ذہن میں رکھیں. مسجد نبوی ہے، بلکہ 4 چیزیں شامل کریں. جمعے کا دن ہے، امام الانبیاء ہیں، اور چوتھے اس میں جبرائیل شامل ہو گئے. اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ دعا کی قبولیت کے لیے اور کوئی چیز باقی رہتی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہے، پہلی سیڑھی پہ فرماتے ہیں حضور جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا جس آدمی نے اپنے دونوں والدین کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہیں کرائی نا، اپنی بخشش نہیں کرا سکا، حضور فرماتے ہیں جبرائیل نے کہا اللہ کرے وہ انسان برباد ہو جائے. حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین. دعا کرنے والا نوریوں کا سردار سید الملائکہ ہے اور آمین کہنے والا سید الانس والجان، سید الملائکہ، تمام پوری کائنات کی تمام مخلوقات کا سردار ہے. مسجد نبوی ہے. ان تمام حالات کو سامنے رکھ کے دیکھیں، جبرائیل نے بد دعا کی، حضور نے آمین کہی، اس کی قبولیت میں بھلا شک ہے؟ جس آدمی نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا پھر بھی خدمت کر کے بخشش نہیں کروائی، اللہ کرے وہ برباد ہو جائے. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا. آپ فرماتے ہیں جبرائیل نے کہا جس کے سامنے حضور آپ کا نام ذکر کیا گیا نا اور اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا، اللہ کرے وہ بھی برباد ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا. آپ کا نام ذکر کیا گیا، اس نے جان بوجھ کے درود نہیں بھیجا، جی درود نہیں پڑھا، اللہ کرے وہ برباد ہو جائے. میں نے کہا آمین. تیسرے نمبر پہ جو اصل بات سنانے کی تھی، یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں. مسجد نبوی، خطبے کا وقت، اللہ کے پیغمبر، نوریوں کا سردار. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا. انہوں نے کہا کہ جس آدمی نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس میں محنت کر کے اپنی بخشش نہ کرا سکا، اللہ کرے وہ برباد ہو جائے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آمین. تو اندازہ کر سکتے ہیں جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی بخشش نہیں کروائی، محنت نہیں کی، گناہوں میں لگڑا لتھڑا رہا، توجہ ہی نہیں دی کہ یہ رمضان کا مہینہ کیا ہوتا ہے. کتنی خوفناک بات ہے. نوریوں کے سردار کی بد دعا اور اللہ کے پیغمبر کی اس کے اوپر آمین. کتنا تباہ و برباد ہوگا وہ انسان کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے باوجود اپنی بخشش نہیں کروائی تھی. تو اس لیے کل بھی میں نے یہ بات کی تھی، آج پھر آخر کے اندر یہی بات کہتا ہوں. انشاءاللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے فل کوشش اور محنت کر کے اپنی بخشش ضرور کروائیں گے. ہمارے اختیار میں صرف محنت ہے. جی بخشش کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے. اس لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے. حقوق العباد کا خیال کرنا ہے، حقوق اللہ کا خیال کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، روزہ رکھنا بھی ہے اور روزے کو لغویات سے بھی بچانا ہے. اسی میں ہماری کامیابی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.